یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ اتقوا سے کیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے زبان سے کلمہ پڑھنے والو، اب دل سے بھی اس کو تسلیم کر لو۔ اس آیت میں خطاب ہے ایمان والوں سے، کافروں سے نہیں، منافقوں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین اشرکوا، یا ایھا الذین نافقوا، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، ان کو فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ گویا اس آیت میں ایمان والوں کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ آج کسی کو نصیحت کر دو، کہتے ہیں جی کافروں کو جا کے دعوت دو، ہم تو ایمان والے ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو دعوت ایمان مل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک چیز کی صورت ہوتی ہے اور ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ عجائب گھر میں کئی دفعہ دیکھا کہ ایک شیر کی کھال میں انہوں نے کچھ بھر کے اس کو وہاں رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ممی ہوتی ہے، اس کی لاش ہوتی ہے، ہو بہو شیر، دانت بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، منہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس صورت شیر کو دیکھ کر نہ کسی پر خوف طاری ہوتا ہے، نہ کوئی گھبراتا ہے۔ بچے جاتے ہیں، اس شیر کی دم پکڑتے ہیں، اس کے دانتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کئی تو اس کے اوپر ہی چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ شیر ہے مگر شیر کی صورت ہے، اس صورت کی وجہ سے بندے کے اوپر وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اور ایک ہے کہ کوئی بندہ جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک اس کے سامنے شیر آ گیا، اب اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینہ آ گیا، گھبرا گیا، چہرہ فک ہو گیا۔ یہ کیفیتیں کیوں ہیں؟ حقیقت سامنے آ گئی۔ تو صورت اور حقیقت میں یہی فرق ہوتا ہے۔ جب صرف زبان سے کلمہ پڑھا اور صورت ایمان ہے تو اذان سن کے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا تذکرہ سن کے دل نہیں مچلتا، کچھ نہیں ہوتا، صورت ہے۔ اور جب حقیقت ایمان، تو پھر جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی، نبی علیہ السلام بیگانہ ہو جاتے تھے لوگوں سے، حقیقت موجود تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو صورت کو حاصل کر چکے ہو، اب تم حقیقت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا، کہ تو عربی ہے یا عجمی ہے، تیرا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہیں دے گا یہ لغت غریب کی مانے گا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ دل بھی تصدیق کرے اس بات کی۔ اصطلاحی الفاظ میں ایمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے اس کو سچ سمجھ کر تسلیم کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جو شریعت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اعتماد کی بنا پر یقینی طور سے مان لینا، اس کو ایمان اصطلاحی طور پر کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو جس نے سچ سمجھ کر یہ الفاظ پڑھ لیے وہ اصطلاحاً ایمان والا بن گیا، وہ ایمان والوں کے زمرے میں شامل ہو گیا. اب تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی سن لیجیے کہ مسلمان جب یوں کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو المسلم یؤمن باللہ تعالی بمعنی انہ یصدق بوجود الرب تبارک و تعالی، یعنی وہ تصدیق کرتا ہے کہ میں اللہ تعالی کے وجود کو مانتا ہوں. وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ. ترجمہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا آسان ہے، تو لبا علماء ہی ہیں سارے. لا الہ الا ہو ولا رب غیرہ وَأَنَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِكُلِّ کمال، اللہ تعالیٰ ہر کمال سے موصوف، منزہ عن کل نقص، وَيُؤْمِنُ كَذَلِكَ بِرُبُوبِيَّةِ لِجَمِيعِ الْعَالَمِينَ كَمَا أَنَّهُ يُؤْمِنُ بِأُلُوهِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى لِجَمِيعِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَلَا مَعْبُودَ بِحَقِّ سِوَاهُ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اب رہ گئی بات وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى، تو اس میں ہم یہ مانتے ہیں کہ انہم خلق من اشرف خلقہ وعباد مکرمون من عبادہ خلقہم من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. کما خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار وانہ تعالی وکلہم بوظائف، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں سونپی ہوئی ہیں. فمنہم الحافظہ علی العباد، ان میں سے بعض ہیں جو انسان کے اوپر کرامن کاتبین عمل لکھنے کے لیے متعین ہیں، حفاظت کرنے پر متعین ہیں. ومنہم المؤکلون بالجنت ونعیمها، بعض جنت اور اس کی نعمتوں کے ریسپانسبل ہیں. ومنہم المسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور بعض ایسے ہیں جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کے لیے افطار نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. وَأَنَّهُ تَعَالَى فَاضَلَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان میں درجات بنائے ہیں. فَمِنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، ان میں سے ملائکہ مقربون بھی ہیں، کجبریل و میکائیل و اسرافیل ومنہم دون ذلک. تو ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہوئے یہ مانتے ہیں. پھر ہم ایمان لاتے ہیں کتابوں کے اوپر، اور جتنے بھی انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں یا صحائف نازل ہوئے سب کو مانتے ہیں، مگر 4 کتابیں ہیں: القرآن الکریم المنزل علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والتوراۃ المنزلۃ علی نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام، والزبور المنزل علی نبی اللہ داود علیہ الصلاۃ والسلام، والانجیل المنزل علی عبد اللہ ورسولہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن ان 4 کتابوں میں القرآن هو اعظم هذه الكتب والمهيمن عليها والناسخ لجميع شرائعها واحکامها. قرآن مجید نے پہلے والی تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا، یہ ناسخ بن کر آئی، اور جو شریعت لائی وہ ہمیشہ کے لیے اب قیامت تک باقی رہے گی. پھر ہم جب رسالت پر ایمان لاتے ہیں تو یؤمن المسلم بان اللہ تعالی قد اصطفى من الناس رسلا واوحی الیہم بشرعہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے انبیاء کو بھیجا، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، یہ چوزن پیپل تھے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے. وَآہِدَ إِلَيْهِمْ بِإِبْلَاغِهِ لِقَطْعِ حُجَّةٍ النَّاسِ عَلَيْهِ، اور ان کو بھیجا کہ میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ قیامت کے دن ان کے اوپر حجت قائم ہو سکے. یہ کہہ ہی نہ سکیں ہمیں تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ما جاءنا نذیر،
یہ بہانہ نہ بنا سکیں. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا. وَأَرْسَلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى وَأَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ لِيُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. چنانچہ پھر مومن ایمان لے آتا ہے قیامت کے دن کے اوپر. وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ لِهَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سَاعَةً أَخِيرَةً تَنْتَهِي فِيهَا. اس دنیا کی ایک آخری دن ہے جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا. وَيَوْمًا آخِرَ لَيْسَ بَعْدَهُ مِنْ يَوْمٍ. اور ایسا دن اس کے بعد پھر اور کوئی دن نہیں ہے. تَأْتِي الْحَيَاةُ الثَّانِيَةُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ. چنانچہ ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اس دن وزن ہوگا اعمال کا، پل صراط سے گزرنا ہوگا. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. پھر اس کے بعد ایمان لاتے ہیں وَيُؤْمِنُ كَذَلِكَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ وَحِكْمَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ. اللہ کی بنی ہوئی تقدیر پر، قضاء کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وَأَنَّهُ تَعَالَى عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ حَكِيمٌ فِي تَصَرُّفِهِ وَتَدْبِيرِهِ وَأَنَّ حِكْمَتَهُ تَابِعَةٌ لِمَشِيئَتِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. پھر قبر کے اوپر وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ نَعِيمَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَسُؤَالُ الْمَلَكَيْنِ فِيهِ حَقٌّ وَصِدْقٌ. یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم ایمان لائے. اس ایمان لانے پر ہم ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے. اب ایمان ہے کیا؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اس کی حقیقت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے آج کل کے زمانے میں ریموٹ کنٹرول چیزیں ہوتی ہیں. چیز کہیں چل رہی ہوتی ہے، چلانے والا کہیں ہوتا ہے. اس سے اس دنیا کے نظام کا سمجھنا بہت آسان کہ یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اس کا چلانے والا اس کائنات کا پروردگار ہے. ہم بچپن میں پتلیوں کا تماشا دیکھا کرتے تھے. اس زمانے میں یہ آج کل کی مصیبتیں نہیں تھیں. سب سے بڑی انجوائمنٹ بچوں کی یہی ہوتی تھی. شام کے وقت ایک مداری آتا تھا، سٹیج لگاتا تھا، پردہ ہوتا تھا اور پردے کے پیچھے وہ بیٹھ کے آگے چھوٹے چھوٹے کھلونے نما پتلیاں ہوتی تھیں. وہ کھیلتی تھیں، لڑتی تھیں، بولتی تھیں اور ہم حیران ہو کے ان کو دیکھتے تھے. اور ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے تھے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کھلونے بھاگ رہے ہیں نا، یہ نہیں بول رہے، یہ پردے کے پیچھے وہ بول رہا ہے. اور ان کی تاریں دھاگے ہوتے تھے. وہ جس کو ہلاتا تھا وہ ہلنے لگ جاتی تھی، جس کو روکتا تھا وہ رک جاتی تھی. یہ پتلیوں کا تماشا تھا. تو ظاہر کی نظر یہ دیکھتی تھی کہ پتلیاں کھیل کھیل رہی ہیں. حقیقت کیا تھی کہ پردے کے پیچھے ایک قوت تھی جو ان کو یہ کھیل کھلا رہی تھی. یہی معاملہ اس دنیا کا ہے. اس معاملے کو سمجھنا بہت آسان. ہمارے گھر میں چھوٹی سی بچی ہے، نانا ہے. ہم اس کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی لے کے آئے. اب پہلے دن جب گاڑی چلتی تھی تو وہ حیران ہو کے دیکھتی تھی کہ یہ چل کیسے رہی ہے. لیکن جب اس نے اپنے ابو کو دیکھا کہ ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے اور ان کی انگلیاں ہلتی ہیں تو گاڑی بھی ہلتی ہے، انگلیاں بند، وہ سمجھ گئی. اتنی چھوٹی سی بچی، اس نے ایک دن میں سمجھ لیا کہ گاڑی خود نہیں چل رہی، اس کا چلانے والا کوئی اور ہے. یہی ایمان ہے. ہم اتنے بڑے ہو کر کائنات کی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے. چنانچہ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری یہاں پر عمل کر رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا یہاں چل رہی. یہ دنیا برتنوں کی، یہ اسباب جو ہے نا، یہ برتنوں کی مانند ہے. اللہ جس چیز میں چاہتے ہیں نفع ڈال دیتے ہیں بندے کے لیے، جس میں چاہتے ہیں بندے کے لیے نقصان ڈال دیتے ہیں. چیزیں اپنے اثرات کی خود مالک نہیں ہیں، یہ اللہ کی منشا ہے. تو سمجھدار آدمی جانتا ہے. ایک آدمی دیہاتی شہر میں آیا، اس نے بیسن کے اوپر ٹوٹی لگی دیکھی. جب کھولی تو پانی آنے لگ گیا.
اس نے سوچا بھئی دیہات میں پانی کی تکلیف ہوتی ہے، میں ٹوٹی خرید کے لے جاؤں. وہ بازار سے ٹوٹی خرید کے لے گیا، جا کے دیوار پر لگا دی. اب جب کھولتا تھا تو پانی نہیں آتا. تو کسی سمجھدار نے بتایا کہ اللہ کے بندے، ظاہر میں ٹوٹی پانی دے رہی تھی، پیچھے اس کے پمپ ہوتا ہے. تو بالکل یہی کہ ہماری ظاہر کی آنکھ سمجھتی ہے کہ یہ ٹوٹیاں پانی دے رہی ہیں دنیا میں، حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو اس پورے کے پورے نظام کو چلا رہی ہوتی ہے. اس لیے آخرت کے دن کو، قیامت کو اگر ہم آج تسلیم کر لیں گے تو یہ ہماری خوش نصیبی، اور جو نہیں کرے گا تو وہ بد نصیب انسان ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مرغی کا انڈا ہے اور اس میں بچہ بالکل تیار ہو چکا ہے، نکلنے کے قریب ہے. اب اس بچے کو اگر کوئی بتائے کہ جناب تم ان قریب ایک ایسی دنیا میں جاؤ گے، 6 فٹ کا انسان ہوگا اور 25-30 فٹ کے درخت ہوں گے اور 50-50 منزلہ بلڈنگ ہوں گی، گھر ہوں گے، مکان ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، دریا ہوں گے، اور وہ مرغی کا بچہ کہے کہ اچھا میں ذرا دیکھتا ہوں یہ چیزیں کہاں ہیں، تو انڈے کے اندر رہتے ہوئے تو سمجھ میں نہیں آتی. اب انڈے سے جیسے ہی باہر نکلے گا، آنکھ سے دیکھے گا سب کچھ کہ نہیں دیکھے گا؟ سب کچھ نظر آ جائے گا. ہم اس وقت زمین اور آسمان کے انڈے میں بند ہیں، نہ جنت نظر آئے گی نہ جہنم نظر آئے گی. مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت اور جہنم کو دیکھ کر تشریف لائے، انہوں نے بتا دیا. ہم مان لیں گے تو ہماری خوش نصیبی، جو ماننے والے ہیں ان کی خوش نصیبی، اور جو نہیں مانیں گے جب اس دنیا کے انڈے سے باہر نکلیں گے تو مان لیں گے. فرعون نے مرتے ہوئے نہیں کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون؟ تو بڑے بڑے فرائض بھی مان لیتے ہیں موت کے وقت میں، مگر اس وقت کا ماننا کام نہیں آتا. خوش نصیبی یہ ہے کہ آج اس کو مانے. اس کی ایک اور مثال سن لیجیے. ایک مچھلی پانی میں تیر رہی تھی، اس نے گوشت کا ٹکڑا لٹکتا ہوا دیکھا، جی چاہا کہ میں کھا لوں، تو ساتھ اس کی بڑی مچھلی تھی، اس نے کہا خبردار اگر تو نے گوشت کے ٹکڑے کو کھایا. کیوں نہ کھاؤں؟ اس نے کہا کہ اس ٹکڑے کے ساتھ ایک لوہے کا بنی ہوئی سوئی ہے، جیسے تم کھاؤ گی نا تو وہ کانٹا تمہارے حلق میں اٹک جائے گا، اور اس کے پیچھے دھاگا ہے، اور دھاگے کے پیچھے ایک فشر مین ہے، وہ پھر تمہیں کھینچے گا، اور جب تمہیں پکڑے گا تم پانی کے بعد مر جاؤ گی. وہ گھر لے کے جائے گا، بیوی کو کہے گا مچھلی پکڑ کے لایا، وہ پھر چھری پکڑے گی اور تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے گی، اور پھر تمہیں نمک مرچ لگا کے رکھے گی، اور جب اچھی طرح نمک مرچ اندر اتر جائے گا تو پھر تمہیں ابلتے تیل میں ڈالے گی، کباب بنائے گی. پھر کباب بنا کے وہ دسترخوان بچھائے گی، سارے گھر والوں کو بلائے گی آج مچھلی پکی ہے. لوگ آئیں گے اور تمہارا ایک ایک بوٹی کا حصہ وہ منہ میں ڈالیں گے اور 32 دانتوں میں چبا کے کھائیں گے. یہ ساری کہانی سن کے وہ چھوٹی مچھلی کہنے لگی اچھا میں دیکھتی ہوں. اب وہ پورے دریا میں اگر چکر لگائے، اس کو وہ شکار کرنے والا نظر آ سکتا ہے، اس کی بیوی نظر آ سکتی ہے، نمک مرچ نظر آتا ہے، ابلتا تیل نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. ماننے پہ منحصر ہے. مان لے گی اور بچ جائے گی تو فائدے میں رہے گی، اور اگر نہیں مانے گی تو جیسے ہی اس کو منہ لگائے گی اور کانٹا اس کے اٹکے گا تو باقی مناظر تو خود بخود دیکھے گی نا. وہ یہی انسان کا معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتا دیا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، یہاں پر ہم ہمیشہ رہنے نہیں آئے، یہ دار الامتحان ہے. نیکی کرو تاکہ جنت ٹھکانہ بنے، برائی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اب جو مان لے گا وہ خوش نصیب انسان، اور جو نہیں مانے گا تو جیسے ہی موت کا وقت آئے گا اس وقت آنکھیں کھل جائیں گی. اس کو ایمان کہتے ہیں. تو ہم دل میں یہ تسلیم کریں کہ یہ نظام اللہ کی منشا سے چل رہا ہے،
چیزوں میں نفع اور نقصان اللہ تعالی ڈال دیتے ہیں. جو نیک بنتا ہے اللہ ماحول اس کے موافق بنا دیتے ہیں، جو برا بنتا ہے اللہ ماحول اس کے مخالف بنا دیتے ہیں. ماحول کو بنانا، چیزوں میں سے نفع اور نقصان کا نکالنا، یہ اللہ کے اختیار میں. ہمارا مشاہدہ ہے، دودھ پیتا ہے ایک بندہ اور موٹا ہو جاتا ہے، پہلوان صاحب. وہی دودھ پیتا ہے ایک بندہ اور فوڈ پوائزننگ ہو کے اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اسی دودھ سے زندگی ملی اور اسی دودھ سے بندے کو موت ملی. تو یہ تو برتن ہے نا جس کے اندر اللہ نے چاہا تو زندگی ڈال دی اور چاہا تو موت ڈال دی. یہی حقیقت سمجھ میں آ جائے. اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے ملاقات کے لیے کوہ پر گئے تھے تو وہاں پوچھا گیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے. پھر اس کے فائدے بتائے، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، میرے بڑے فائدے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے یہ بڑے فائدے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اسے ڈال دو نیچے. جب نیچے ڈالا فاذا ہی حیۃ تسعی، دوڑنے والا اژدہا. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ڈر گئے. جب گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخف، ڈر نہیں، خذھا ولا تخف، اسے پکڑ لیجئے، ڈرو نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے دوبارہ وہی سیرت عطا کر دیں گے. ہاتھ لگانے سے وہ پھر لاٹھی بن گئی. اب یہاں کوئی کرتب دکھانا مقصد نہیں تھا، صرف ایک لیسن دینا مقصد تھا. لیسن کا کیا مقصد تھا؟ لیسن کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، آپ جس چیز کو فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے فائدے کی ہے، ہمارے حکم پر آپ نے اس کو زمین پر ڈالا، وہ دیکھو کتنے نقصان والی بن گئی. اور جس کو آپ نقصان والی سمجھ کے اتنا ڈر رہے ہیں، ہمارے حکم سے آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ پھر فائدے والی بن گئی. تو درس دینا یہ تھا، سبق یہ سکھانا تھا کہ چیزوں میں نفع اور نقصان ان کا ذاتی نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں تو چیزوں میں نفع ڈال دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں چیزوں میں نقصان ڈال دیتے ہیں. ہم عزت کے نقشوں سے ذلت نکال دیتے ہیں اور ذلت کے نقشوں سے عزت نکال دیتے ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو ان کو فرمان ہوا کہ جائیے فلاں درخت کے پتے کھا لیجئے. استعمال کر لیے، شفا ہوئی. پھر کافی عرصے کے بعد دوبارہ پھر وہی بیماری ہوئی. اب جا کے جب پتے استعمال کیے تو فائدہ نہیں. تو عرض کیا یا اللہ، پتے تو کھا لیے، فائدہ نہیں ہو رہا. فرمایا میرے پیارے کلیم، ان پتوں میں نقصان جو ہے نا شفا نہیں تھی، وہ تو ہم نے اس وقت ان پتوں میں شفا رکھ دی تھی. اور واقعی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالی شفا رکھ دیتے ہیں. تو یہ ایمان کہلاتا ہے کہ انسان چیزوں پر یقین کرنے کی بجائے اپنے پروردگار پر یقین کرے. وہ چاہے تو نفع رکھ دیں، وہ چاہے تو نقصان. ایک آدمی نے کمرہ کھولا، آگے سانپ کھڑا تھا جیسے کاٹنے کے لیے تیار. اس نے ڈر کے مارے دروازہ وہیں بند کر دیا. 1 منٹ کے بعد اس کمرے کی چھت نیچے آ گری. اللہ نے سانپ کو ذریعہ بنایا اس کی زندگی کے بچنے کا. اگر سانپ نہ ہوتا سامنے، کمرے کے اندر جاتا، اوپر سے چھت گرتی تو مر جاتا. اللہ نے سانپ کو ذریعہ بنا دیا. برات جا رہی ہے، ایک آدمی نیچے کہنے لگا بڑی گرمی ہے، میں چھت پہ بیٹھا ہوں. لو جی، وہ بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. اللہ کی شان، بس روڈ پہ ٹریول کر رہی ہے،
اوپر ایک چیل نے سانپ پکڑا ہوا ہے اور اڑ رہی تھی، اچانک اس کے پاؤں سے جو سانپ سلپ ہوا اس بندے کے اوپر گرا، اس نے کاٹا، بندہ وہیں مر گیا۔ ادھر اس بندے کے لیے سانپ موت کا سبب بن رہا ہے، ادھر اس بندے کے لیے سانپ زندگی کا سبب بن رہا ہے۔ یہ اسباب ہیں، اللہ انہی کے ذریعے سے زندگی دے سکتے ہیں، انہی کے ذریعے سے انسان کو موت دے سکتے ہیں۔ یہ برتن ہیں، برتنوں کی مانند ہے۔ ایک مرتبہ ہمیں عجیب تجربہ ہوا، ہمارے یہاں مہد کے بچے کچھ کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو کوئی 8 ایکڑ کا رقبہ تھا اندازن، سوچا ہم اس میں نا کھیرا لگاتے ہیں، کیوکمبر لگاتے ہیں، مگر اس میں 6 ایکڑ تو زمین بالکل تیار اور 2 ایکڑ زمین پر چاول لگے ہوئے تھے، منجی لگی ہوئی تھی، اور اس کے کاٹنے میں دیر ہو گئی تو اس میں پانی کھڑا کرنا پڑتا ہے، اب وہ خشکی نہیں ہو رہی، تو 6 ایکڑ کے اوپر ہم نے کھیرا لگا دیا۔ 2 ایکڑ کو دیکھتے تو دل دکھتا کہ یہ فصل تو لیٹ ہو گئی، دعائیں روز مانگتے کہ یہ پانی خشک ہو جائے، پانی اپنے حساب سے خشک ہوتا ہے۔ اب جو 6 ایکڑ کی فصل تھی وہ نکلنی بھی شروع ہو گئی، اور وہ جو 2 ایکڑ تھی وہ ابھی خشک ہی نہیں ہو رہی کہ اس میں بیج ڈال سکیں۔ ہمارے بچے کہنے لگے جی 6 ایکڑ لگانا تھا تو وہ تو 4 ہی ایکڑ لگا، 2 ایکڑ تو نہ بن سکے، پانی کھڑا ہے۔ ہم نے کہا اللہ کو منظور۔ لو جی، جو کھیرا نکل پڑا، جرمینیٹ کر گیا، اس نے بڑھنا شروع کر دیا۔ جب کوئی مہینہ 20 دن گزر گئے تو جو پانی والی زمین تھی نا، اس کا پانی بھی آہستہ آہستہ خشک ہوتے ہوتے وہ تروتر والی کنڈیشن پر آ گئی۔ انہوں نے ادھر بھی بیج ڈال دیا۔ اب وہ بیج جرمینیٹ ہو تو گیا لیکن بڑھ نہیں رہا تھا۔ یہ جو 4 یا 6 ایکڑ ساتھ تھے وہ پھل لینے کو آ گیا، اور جو ادھر والے 2 ایکڑ تھے وہ بڑھ ہی نہیں رہتے، چھوٹے چھوٹے۔ سب بچے سمجھنے لگے کہ اب یہ جو 2 ایکڑ ہیں یہ پھل ہمارا ضائع، فصل ضائع۔ میں نے ان کو بٹھا کے کہا کہ دیکھو، ہم مکلف ہیں کوشش کرنے کے، معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو ان کے سر پہ جو پریشر تھا نا وہ ختم ہو گیا، ریلیکس ہو گئے۔ مگر اللہ کی عجیب شان دیکھو کہ جب ہمارے یہ 4-6 ایکڑ والا کھیرا تیار ہوا نا تو مارکیٹ کے اندر جو پرائس تھی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اتنی فصل نکل رہی ہے مگر پیسہ ہی نہیں مل رہا۔ پوری بوری 100 روپے کی، 100 روپیہ بوری، اللہ اکبر۔ اب وہ حیران، یا اللہ، جس فصل کو دیکھ کے تعجب کرتے تھے، جس فصل کو دیکھ کے خوشیاں مناتے تھے، جس فصل پہ اتنا بھروسہ کر رکھا تھا کہ بڑی انکم ہوگی، وہاں 100 روپیہ بوری، نکلا ہی کچھ نہیں۔ خیر جی، بچوں کے اوپر تو شدید مایوسی کی کنڈیشن۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ جب ادھر کی فصل ختم ہو گئی نا، 7 والی 6 ایکڑ والی، وہ جو رکی ہوئی فصل تھی اس نے بڑھنا شروع کر دیا۔ بڑھتے بڑھتے اللہ کی شان کہ وہ جو 2 ایکڑ تھے، ایسے وقت میں ان کو پھل لگا جب مارکیٹ میں کھیرا نہیں تھا، تو پرائس شوٹ کر گئی، اسکائی ہائی، بوری 800 روپے کی۔ 2 ایکڑ سے اتنی انکم ہوئی کہ 6 ایکڑ سے 2 کے برابر نہیں تھی۔ میں نے بچوں کو بیٹھ کے سمجھایا کہ دیکھو، اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ میں چاہتا ہوں تو عزت کے نقشوں میں سے ذلت نکال دیتا ہوں، اور اگر چاہتا ہوں تو ذلت کے نقشوں میں سے تمہارے لیے میں نقصان کے نقشوں میں سے نفع نکال دیتا ہوں، اور نفع کے نقشوں سے تمہارے لیے نقصان نکال دیتا ہوں۔ تو معاملات کس کے اختیار میں ہوئے؟ اللہ رب العزت کے اختیار۔ مقصود اس کا یہ ہے کہ ہم چیزوں کے پیچھے لگ کے رب کو نہ چھوڑیں۔ جیسے لوگ مسجد کے دروازے کے ساتھ دکان ہے اور مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے، کیوں کہ جی گاہک نہیں آئیں گے۔
اب اس بندے کو خدا کے رزق دینے پر یقین نہیں ہے، دکانداری پر رزق زیادہ ہے، اس کا دکان اس کے لیے بت بنا ہوا ہے۔ اگر اس کا ایمان صحیح ہوتا، یہ نماز کے وقت کام کو روک کر پہلے اللہ کی نماز ادا کرتا۔ تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ جب چیزوں پہ یقین ہوتا ہے تو انسان اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان کبھی ہوتا ہے تو پھر چیزیں اس کا راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سبق یہی دینا ہے اس میں کہ چیزوں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے رب پہ بھروسہ کرو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آپ ام المومنین ہیں، نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے نصیحت میں خط لکھا مگر نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کو راضی کرو گے تو جو بندے تم سے ناراض ہوں گے اللہ خود بخود ان کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرو گے اللہ ان لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے۔ تو اللہ کی کاسٹ پر بندوں کو تم راضی مت کرتے پھرو، ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، خدا کو نہیں چھوڑ سکتے، یہی ایمان ہے۔ آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے، یہی تو مومن اور کافر کا فرق ہے۔ کافر کی زندگی مشاہدے کی زندگی، مومن کی زندگی ایمان کی زندگی، اس کو اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ کافر کو اگر سود ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے میرا پیسہ بڑھ گیا۔ مومن سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے تو رہا ہوں لیکن یہ پیسہ جا نہیں رہا، اس کے بدلے پتہ نہیں کتنا آ رہا ہے۔ یہ مشاہدے کا اور غائب کا فرق ہوتا ہے۔ مومن کو یقین ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر، اس لیے کافر کی زندگی نظر کی زندگی اور مومن کی زندگی خبر کی زندگی۔ جب کسی پیشنٹ کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں نا اور کہتے ہیں جی اس کو بخار ہے، تو وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ اس کی مختلف وجوہات لکھ دیتا ہے۔ ان وجوہات کو کہتے ہیں ڈفرینشل ریزن۔ بھئی بخار ہے، وائرس سے بھی بخار ہو سکتا ہے، بیکٹیریا سے بھی بخار ہو سکتا ہے، ملیریا سے بھی بخار ہو سکتا ہے، مختلف ریزن ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹیسٹ کرو بخار ہے کیوں۔ جب بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے نا سب صحیح تشخیص ہوتی ہے، ڈائیگنوز ہوتا ہے کہ یہ تو ملیریا تھا۔ اس کو ڈیفینیٹ ریزن کہتے ہیں۔ تو گویا ریزن دو طرح کی ہوئی، ایک ڈفرینشل امکانی وجوہات اور ایک ڈیفینیٹ ریزن۔ نظر جو دیکھتی ہے نا وہ امکانات کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دین جو بتا رہا ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ چیز کو بتا رہا ہے۔ یہی فرق ہے۔ اس لیے مشاہدے کی زندگی گزارنے والے موت کے وقت افسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایمان کی زندگی گزارنے والے موت کے وقت کہتے ہیں خود تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو مومن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ مجھے اعمال سے کامیابی نصیب ہوگی۔ مشاہدات کے تذکروں سے یقین بگڑتا ہے، غیب کے تذکروں سے یقین بنتا ہے۔ اس لیے اس کی دعوت دینی چاہیے، تذکرے کرنے چاہیے گھر میں۔ مردوں کو چاہیے گھر میں بچوں اور عورتوں کے سامنے ان باتوں کو کھولا کریں کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہماری زندگی کا سیٹ اپ ڈفرنٹ ہے کفار سے، کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے ایمان کے اوپر ہر حال میں قائم رہنے والے ہیں۔ اسی لیے مومن کو کوئی بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن کی مثال چھوٹے بچے کی مانند ہے۔ چھوٹے بچے کو کوئی چیز ملے تو ماں کی طرف توجہ، اس کو کوئی چوٹ لگے ماں کی طرف، کوئی خوش ہو کے دیکھے تو ماں کی طرف، کوئی دھمکائے تو ماں کی طرف۔ مومن کا بھی یہی سلسلہ، خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کیا،
غم ملے تو اللہ سے اس کی پناہ مانگی. ہر حال میں مومن کا رجوع اللہ رب العزت کی طرف ہوتا ہے. اسی لیے یہ ایمان ہماری بنیاد ہے. ایمان ہماری بنیاد ہے کہ ہم بن دیکھے اللہ رب العزت کو مانتے ہیں. دیکھیے طائف کے سفر میں نبی علیہ السلام کو کتنی تکالیف پہنچی. 2 فرشتے آتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم 2 پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو ختم ہی کر دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا پتا ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایمان لانے والے ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ تھے, اور قبیلہ بنو ثقیف میں بعد میں محمد بن قاسم ثقفی پیدا ہوئے, اور ان کے ذریعے اللہ نے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا. ایمان دیکھ رہا تھا کہ آنے والوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے. مشاہدہ نہیں ہوتا, ایمان مختلف ہوتا ہے. اسی لیے ایمان والے جب ذرا لائن سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ذرا ان پر تنگی کے حالات بھیج دیتے, پھر اللہ کی طرف رجوع. آج دیکھو امتحان دیا ہوا نا تو بڑا رجوع اللہ رہتا ہے, یا اللہ سپلی نہ آ جائے. جو وہ طلباء اسکول کالج کے جو فرض نماز نہیں نہ پڑھتے, امتحان دینے کے بعد وہ تہجد کے بھی نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جی میں نے انٹرویو دیا ہوا ہے, کوئی پڑھنے کو وظیفہ بتا دو. جو قرآن نہیں پڑھتا تھا وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. غم آتا ہے تو بندہ جاگتا ہے, احساس ہوتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اسی لیے مختلف حالات بھیج دیتے ہیں. اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ذرا بھٹکنے کی کوشش ہوئی, بیماری بھیج دی, کوئی پریشانی بھیج دی, پھر اللہ کی طرف رجوع. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے. ایک عورت جیسے پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو قے آتی ہے. اب اس کی قے اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کے جسم میں کچھ بن رہا ہے. اسی طرح جب بندے کا ایمان بن رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر بھی حالات آتے ہیں. یہ تکالیف کا آنا, پریشانیوں کا آنا, مصیبت کا آنا, یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے وہ مالک درجے بڑھا رہا ہے, وہ دینا چاہتا ہے. مومن کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, بھائی اتنا سمجھ میں رکھنا چاہیے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے, اس کے ہٹانے کے لیے بھی رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے. اس کو ہٹانے کے لیے مخلوق سے سہارے نہیں مانگنے, ان کے پیچھے نہیں بھاگنا, اللہ کی طرف بھاگنا ہے. کہتے ہیں نا کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی اونچی ہوگی. تو بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا بندے کے اعمال اتنے بلند ہوں گے. تو ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ اللہ عنہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا, اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا. تو ایمان سیکھنے کی چیز ہے, اور وہی سیکھنے کے لیے آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں. یہاں آنے کا مقصود اور منشا ایمان کا سیکھنا, اس کا بڑھانا, ایمان پر چمک کا لانا. یہ قیمتی چیز ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان سیکھنے کے ذرائع کیا ہیں, کیونکہ اہم چیز ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, تو امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے. ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا. یہ جو ہمارے ارد گرد ایک جہان پھیلا ہوا ہے, ذرا اس پر غور کریں, تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق.
ہم انقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی یعنی باہر کے جہان میں بھی، وفی انفسہم اور ان کے اندر کا جہان من کی دنیا میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا، کھل جائے گا کہ حق کیا ہے۔ تو انسان اگر عبرت کی نظر ڈالے تو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اسی کو کسی نے کہا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہر طرف نظر آ سکتی ہیں۔ اس لیے اس قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کرو، الم ترا کیا دیکھا تو نے، الم تراؤ کیا دیکھا تم لوگوں نے، انظرو دیکھو، فانظر شریعت کہتی ہے آنکھیں کھولو ذرا دیکھو، تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا ہے جہاں یہ زمین آسماں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، تو نہاں تیرا جلوہ عیاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، بحر اسیاں سے مولا بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے، تو ہی غفار ہے تو ہی ستار ہے اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ تو یہ ایمان سیکھنے کا پہلا ذریعہ۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، ستاروں کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، جب چاند نکل آیا تو فرمانے لگے کہ یہ ان سے بڑا، تو خدا تو بڑا ہی ہو سکتا ہے، ھذا ربی۔ پھر سورج نکل آیا، فلما رأى الشمس بازغۃ، جب چمکدار سورج کو دیکھا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہے میرا رب، یہ بڑا ہے سب سے بڑا۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا کہنے لگے غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو قدرت کی نشانیوں پہ انسان غور کرے تو پہنچتا ہے کہ یہ چیزیں خدا نہیں، ان کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ دوسرا ذریعہ ایمان سیکھنے کا، انبیاء کرام کے واقعات۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ تھا کہ ایمان والے ان واقعات سے سبق سیکھیں، اور ایک یہ تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہو جائے، سکون ہو جائے دل کو، کیونکہ دل غمزدہ ہوتا تھا کفار کی باتوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اسی لیے ریفرنس دیا جاتا تھا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا جیسا کہ ہم نے اپنے احکام نوح علیہ السلام پر نازل کیا۔ تو دیکھو پچھلا ریفرنس دیا گیا نا، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا،
جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تمہاری طرف ہم نے ان کو بھیجا. تو پچھلے ریفرنس دیے سمجھانے کے لیے، دل کی تسلی کے لیے. چنانچہ آپ اگر غور کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سبق سیکھنے کے لیے کافی ہے. چھوٹی عمر ہے، جن کو اپنا سمجھا جاتا ہے بھائی، انہوں نے تو کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے نکلے تو بکتے پھرے معمولی قیمت کے اوپر، اور پہنچے بھی تو ایک جگہ خادم اور غلام بنے. اب جو بندہ پردیس میں ہو، غلام کی اس کی حیثیت ہو، تو اس کی تو ظاہر کی زندگی کسی کام کی نہیں نہ ہوتی. مگر اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اکیلے ہیں، نہ رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ برادری، نہ وطن اپنا، نہ کوئی جان پہچان کرنے والا، کوئی اپنا نہیں. لیکن کچھ چیزیں ان کے پاس اپنی تھی. شرافت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، عفت و پاک دامنی اپنی تھی، اور اللہ کے حکم پر استقامت یہ اپنی تھی. ان صفات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں تھے وہیں کے وہ وزیر خزانہ بن گئے، بے تاج بادشاہ، خزانوں کے مالک. اجعلنی علی خزائن الارض، خود بادشاہ نے بلا کے اپنی بادشاہی دی، حوالے کی. ایک وقت تھا کہ غلام ہیں، بک رہے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ وقت کے بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں. تو ان کو بادشاہ کس نے بنایا؟ اسباب نے نہیں بنایا، صفات نے بنایا ہے، اللہ کی رحمت نے بنایا ہے. یہی سبق دینا مقصد تھا کہ لوگوں تم اسباب کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، زندگی برباد کر بیٹھتے ہو. تم صفات پیدا کرو، ایمان کو چمکاؤ، ان صفات کے صدقے اللہ وقت کے تاج تمہارے قدموں میں ڈال. چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، بھائی آئے غلہ لینے کے لیے. جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کو بیٹھے دیکھا تو وہ تو سمجھے عزیز مصر ہے. کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، اور ہم قیمت بھی اتنی لائے ہیں جو پوری نہیں. غلہ زیادہ چاہیے، قیمت تھوڑی ہے. وتصدق علینا، آپ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. اب بھکاری کی طرح بھیک مانگ رہے تھے نا کہ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ معاملہ اینجا رسید کہ یہ بھی تو نبی زادے ہیں نا، ایک نبی کے بیٹے ہیں، اور یہ آج بھکاری بن کے کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے. اس وقت یوسف علیہ السلام نے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کو رحم و گمان نہیں تھا. قالو، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی بنی امین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتق ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا. سبق سکھا دیا کہ دیکھو اسباب کے پیچھے مت بھاگو، ایمان بناؤ، اعمال بناؤ، اعمال پر کامیابی ملے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، تنے تنہا ہے، اکیلے. ساری سلطنت کے لوگ مخالف، بادشاہ وقت بھی مخالف ہے، آگ میں ڈالنے کے پروگرام بنا لیے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے اللہ کے وعدے پر کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیا. قلنا
یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اور جب اس میں کامیاب ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں. فَأَتَمَّهُنَّ، وہ کامیاب. ہماری زبان میں اس کا ترجمہ بنتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ 100%، 100%، 100% مارک. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. غور کرنے کی بات ہے، جو اکیلے تھے ساری مخلوق اس وقت مخالف تھی، وہ اللہ کے حکم پر ڈٹے رہتے ہیں. ایک ایسا وقت آتا ہے اللہ اس اکیلے کو فرماتے ہیں میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. آج دیکھو یہودی، عیسائی، مسلمان، دنیا کے تینوں مذاہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، ان کو اپنا سچا پیغمبر مانتے ہیں. اللہ نے انسانوں کا امام بنا دیا نا. سبق ہے ہمارے لیے. ہم بھی اگر اعمال پر جمے رہیں گے، دین پر جمے رہیں گے، ظاہر کے حالات جو بھی ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالآخر اللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ کرے. آج ذرا سی بات کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان خدا کا در چھوڑ کر مخلوق کے در پہ بھاگتا ہے. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے نا، جو در سب سے پہلے چھوٹتا ہے وہ خدا کا در. سنیے، ایک دوست فون کرتا ہے دوسرے کو، یار مسجد نہیں آئے، وہ بس کچھ کاروباری پریشانی تھی تو آج میں آ نہیں سکا. یعنی کاروباری پریشانی آئی تو جو در سب سے پہلے چھوٹا وہ کس کا در تھا؟ خدا کا در. بیوی کا گھر تو نہیں چھوڑا نا، بچوں والا گھر تو نہیں چھوڑا، ماں باپ کا گھر تو نہیں، وہاں تو رات کو پہنچ گیا. چھوڑا تو کس کا در چھوڑا؟ یہی مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خدا کا در چھوڑ بیٹھتے ہیں. حالانکہ ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، خدا کا در نہیں چھوڑ سکتے. اس کو سیکھنے کا نام ایمان ہے. اور ہمارے اکابر کی یہی صفت تھی، اللہ کے حکموں کے ساتھ ڈٹے رہتے تھے اور لگے رہتے تھے. تو ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع: ایک، ارد گرد مخلوقات میں غور کر کے اللہ کی عظمت اور کبریائی کے نشانات اور آثار کو دیکھنا. دوسرا، انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھنا. اور تیسرا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو پڑھنا اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد کو دیکھنا. دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگی کو بنایا، اللہ نے دیکھو ان کو دنیا میں کیا مقام تسخیر عطا فرمایا. ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، تسخیر، مسخر کرنا. مومن جب ایمان کا کمال حاصل کر لیتا ہے اللہ اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتا ہے. مقام تسخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس مومن کا حکم آگ، پانی، ہوا اور مٹی چاروں کے اوپر چلتا ہے. مومن کا حکم آگ، پانی، ہوا اور مٹی چاروں کے اوپر چلتا ہے. ایک مثال سن لیجئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بنا، پھر اللہ نے ان کو مقام تسخیر عطا کیا. حدیث پاک میں ہے ان کے دور خلافت میں ایک جگہ سے آگ نکلی اور مدینہ کی طرف بڑھنی شروع ہوئی. انہوں نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ تمیم داروی رضی اللہ عنہ کو، اور اس آگ کو جہاں سے نکلی وہیں واپس لوٹا کے آؤ. ان کے حکم سے وہ صحابی جاتے ہیں اور اپنی چادر کو چھانٹا بنا لیا اور چھانٹے کی طرح آگ کو مار رہے ہیں. جس پہاڑ سے آگ نکلی تھی آگ وہیں واپس لوٹ جاتی ہے. آگ حکم مانتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آنے لگا تو عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے پاؤں زمین پر مارا. فرمایا زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ نہیں رک جاتا ہے. زمین بھی ان کا حکم مان رہی ہے. کھڑے ہیں مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل. ایک صحابی تھے جو کہیں جہاد کر رہے تھے.
اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا. الفاظ ادا ہوئے. ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں میل دور میں نے وہ الفاظ سنے. ہوا نے حکم مانا. دریائے نیل کا پانی بند تھا. تو جو مسلمانوں کے امیر تھے، لشکر تھے، امیر لشکر، انہوں نے خط لکھا کہ یہاں تو کسی نوجوان لڑکی کو پانی میں ڈالنا پڑتا ہے تب پانی چلتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے لیٹر لکھا، اے دریا، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین تجھے حکم دیتے ہیں کہ چل. دریائے نیل کا پانی آج بھی چل رہا ہے. عمر ابن الخطاب کی عظمتوں کے پھریرے لہرا رہے. تو مومن کو مقام تسخیر نصیب ہو جاتا ہے. یہ خدا کی بات مانتا ہے، اللہ مخلوق کو اس کا مطیع اور فرمانبردار بنا دیتا ہے. آگ مانتی ہے، ہوا مانتی ہے، پانی مانتا ہے، زمین مانتی ہے، جنگل کے جانور. چنانچہ افریقہ کے جنگل میں صحابہ کو رات آ گئی تو ایک صحابی نے درخت پر چڑھ کر اعلان کیا، اے جنگل کے جانوروں، آج یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے، جنگل خالی کر دو. شیر بھی جا رہا ہے تو ہاتھی بھی جا رہا ہے، چیتا بھی جا رہا ہے. لوگ حیران ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی؟ انہوں نے کہا یہ بات ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. کہنے لگے اچھا پھر ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لو، کلمہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے. جنگل کے جانور بات مانتے ہیں. آج ہم خدا کی نہیں مانتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اپنے بیٹے نہیں مانتے، بیٹیاں نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، بھائی نہیں مانتا. ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ہمارے ماتحتوں کو ہمارا نافرمان بنا دے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، توجہ سے سنیے، فضیل بن عیاض رحمت اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کے حکم کے ماننے میں جب بھی مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں نے دیکھا میرے ماتحتوں نے میرا حکم ماننے میں میری کوتاہی کی. کیوں شکوے کرتے ہیں کہ اولاد نیک نہیں بنی؟ اپنی زندگی ایسی ہوتی ہے. یہی ایمان کو سیکھنا ہے. ہم اگر اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور اللہ کے 100% فرما بردار بن جائیں گے، اللہ مخلوق کو ہمارا فرما بردار بن. تو ایک ذریعہ قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا، دوسرا ذریعہ انبیاء کرام کے واقعات کو غور سے پڑھنا اور ان سے سبق سیکھنا، تیسرا ذریعہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ کی مدد کے واقعات. بدر میں اللہ کی مدد، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. حنین میں اللہ کی مدد آئی. تو ان واقعات کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اور چوتھا، ان احادیث کو پڑھنا جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا مضمون بیان فرمایا. ان احادیث سے بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے. چنانچہ بہت سی احادیث ہیں، ان میں سے چند ایک احادیث جو ایمان سے متعلق ہیں وہ ذرا سن لیجئے. مضمون کی اہمیت ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ سے امید ہے آپ حضرات بیٹھیں گے. جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنا مع النبی ونحن غلمان حذاورا. غلمان غلام کی جمع، کہ ہم لڑکے تھے قریب البلوغ اور نبی علیہ السلام کی ہم صحبت میں بیٹھتے تھے. فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن. اللہ کے نبی نے قرآن سے پہلے ہمیں ایمان سکھایا. اب مومن ہوتا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر چند ڈیفینیشنز بتائیں. جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کو ڈیفائن کرنا، تو ڈیفینیشن بتائیں. فرمایا مسلمان کون ہوتا ہے؟ من المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ.
مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں، ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزت آبرو سلامتی میں ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا والمؤمن، اور مومن کون ہوتا ہے؟ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کی جانیں اور مال امن میں ہو۔ آج دوسروں کی جانیں محفوظ ہیں ہم سے، دوسروں کے مال محفوظ ہیں ہم سے؟ سوچیں، اگر نہیں تو ایمان کہاں گیا؟ مومن کی ڈیفینیشن، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کے مال اور ان کی جانیں سلامتی میں ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا والمہاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہوتا ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر جائے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں نفس کے خلاف مجاہدہ کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی الاسلام نے فرمایا، ابن مسعود عنہ روایت کرتے ہیں، الیقین الایمان کلو، یقین پورا ایمان ہے، والصبر نصف الایمان، اور صبر آدھا ایمان ہے۔ صبر آدھا ایمان، اور یقین یعنی بندے کا یقین پکا ہوتا ہے پھر اللہ کے وعدوں پر۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا، ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھی ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ایک رخصت ہو جاتے ہیں تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب جس بندے سے حیا رخصت ہو گیا اس سے ایمان رخصت ہو گیا۔ مومن بے حیا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دین ایمان، یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ حیا کا علمبردار اور کفر بے حیائی کا علمبردار۔ یہی تو بنیادی فرق ہے۔ اسی کو تہذیبوں کا ٹکراؤ کہہ دو، جو مرضی کہو، ہم حیا کے امین ہیں، کفر بے حیائی کا پرچار کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار وهو یعظ اخاہ فی الحیا، نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، انصار کے ایک بندے کو دیکھا کہ اپنے بھائی کو حیا کی تلقین نصیحت کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان میں سے ہے۔ تو حیا کے بغیر تو کوئی بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ ایک اور روایت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین صفتیں جس میں ہو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، ایمان کی لذت پائے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کو دنیا کی باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ ومن احب عبدا لا يحبہ الا للہ، اور اگر وہ کسی بندے سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر، اور وہ بندہ کفر کی طرف لوٹنا ایسے محسوس کرے جیسے کہ آگ کے اندر ڈالا جانا اس کو محسوس ہوتا ہے۔ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا،
جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، جو اس بات پہ راضی ہو گیا اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ثلاث من جمعہن فقط جمع الایمان، جس بندے میں 3 صفتیں جمع ہو جائیں اس میں ایمان جمع ہو جاتا ہے۔ الانصاف من نفسک، ایک ہوتا ہے انصاف اپنی جی سے، یعنی اپنے من میں انصاف کرے وہ ہر ایک کے ساتھ۔ وبذل السلام للعالم، پورے جہان میں سلام کو پھیلائے۔ والانفاق من الاقتار، اور قحط کے وقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جس میں یہ 3 صفتیں ہوں گی ایمان اس میں جمع ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے اس کو اور کھولا، من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو دے اللہ کے لیے، نہ دے اللہ کے لیے، اگر محبت کرے اللہ کے لیے، بغض رکھے اللہ کے لیے، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ ہر کام اللہ کے لیے کرے۔ حضرت مولانا یعقوب نورافی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شاگرد بہت بدتمیزی کر رہا تھا، تو اس کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تھے، تو ایک دن حضرت نے سوچا اس کی ذرا ٹھکائی کریں، تو جوتا اٹھایا اس کو لگانے کے لیے، وہ کہنے لگا حضرت اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ مان لگے اللہ کے لیے تو تجھے مار رہا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ایمان ہوتا تھا، اتنا کامل کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے، ہر کام اللہ کے لیے۔ تو ایمان اس طرح مکمل ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سے سب سے کامل ایمان کا جس کے اخلاق اچھے ہوں، وخیارہم خیارہم لنسائہم، اور ان میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر۔ یہ فرمان ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دوستوں میں اچھا بن کے رہنا، اس کو نہیں کسی نے پوچھنا، سب سے پہلی چیز پوچھیں گے گھر میں بیویوں سے سلوک کیسا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہوئی ہے نا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ تم اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ تو بندے نے جس کام کی سفارش کی ہو پھر پہلے اسی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی نیکیوں میں سے سب سے پہلا عمل جو نام اعمال میں رکھا جائے گا نماز کے بعد حقوق العباد میں سے، وہ بچوں کے نان نفقہ کو رکھا جائے گا۔ بیوی بچوں پہ کیا خرچ کرتا تھا، حقوق العباد میں سے سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے، سب سے پہلے دیکھیں گے بیوی کے ساتھ کیسا تھا۔ آج باہر تو بہار ہوتی ہے اور گھر کے اندر ہر بندے کا موڈ بنا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں گھر جاتی ہیں بس دماغ گرم رہتا ہے، اصل میں شیطان ہوتا ہے جو دماغ گرم کر دیتا ہے۔ اس شیطان کو پتہ ہے کہ اگر اس نے مسکرا کر دیکھا بیوی کو اور آگے سے بیوی نے مسکرا کے دیکھ لیا تو اللہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھیں گے، نوبت نہیں آنے دیتا، موڈ بنا رہتا ہے۔ تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خیارہم خیارہم لنسائہم، ان میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہیں، عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، قیامت کے دن بندے کے نیکیوں کے نامے یعنی نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ بھاری عمل اس کی خوشخلقی ہوگی۔ تو خوشخلقی سب سے زیادہ بھاری عمل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ سبحان اللہ۔ حضرت مرشد اعظم معلم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبیب تھے نا، کیا پیاری بات بتا دی۔ الدواجی زندگی گزارنے کے لیے دیکھو کتنی مزے کی بات بتائی۔ فرمایا مومن کو نہیں چاہیے کہ مومنہ سے بغض رکھے، یعنی خاوند کو نہیں چاہیے کہ بیوی سے بغض رکھے،
ان کرہ منہا خلقن، اگر اس کی کوئی بات اس کو ناپسند ہے، رضی منہا آخر، غور کرے کتنی باتیں اس میں سے ایسی ہوں گی جن کو یہ پسند کرتا ہوگا. یوں تو اگر بیوی خاوند کی طرف دیکھے تو 10 باتیں اچھی ہوں گی تو 50 الٹی بھی تو ہوں گی. تو فرمایا کہ تم فرشتوں کے معیار پہ نہ تولو، انسانوں کے معیار پہ تولو. ہر بندے میں اللہ نے اچھائیاں بھی رکھی، برائیاں بھی رکھی. اچھائیاں اچھی لگتی ہیں تو برائیوں کو اللہ کے لیے برداشت کرو. کوئی انسان فرشتہ نہیں بن سکتا کہ سب اچھائیاں اس میں، کمزوریاں ہر بندے کے اندر ہوتی ہیں. اب کسی کا اللہ تعالیٰ نے مزاج سخت بنا دیا، وہ جتنا نرم ہو جائے سختی تو پھر بھی نظر آئے گی. جس کا نرم بنا دیا وہ کتنا ہی سخت بن جائے پھر بھی نرمی ہوگی. فطرت ہے نا، فطر اللہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے فطرت پہ بنایا. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جو عورتیں ذرا طبیعت کی سخت ہوتی ہیں، گو سختی والی کمی ہوتی ہے، مگر دوسری طرف وہی عورتیں پاک دامن بھی ہوتی ہیں، عزت کی حفاظت بھی وہی کر سکتی ہیں. تو دیکھو کتنی خوبی بھی ہے اسی کی وجہ سے. نہ طبیعت میں یہ سختی ہوتی تو پتہ نہیں عزت کی حفاظت بھی نہ کر سکتی. تو کہیں نہ کہیں تو اس کا اچھا امپیکٹ بھی ہے نا. آخر طبیعت کے اندر اگر لیڈرشپ ہے تو پھر ادارے تو وہی چلا سکتا ہے نا، دوسرا بندہ تو نہیں چلا سکتا. کوئی اور بیوی ہوتی وہ تو مدرسے کی چپراسن بننے کے قابل ہوتی. آج اللہ نے ایسی بیوی دی جو مدرسے کی پرنسپل بنی ہوئی ہے. تو بھائی جب پرنسپل بنی ہے تو اب اس کی طبیعت کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی جن کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہوگا. یہی بیویوں کو چاہیے کہ خامدوں کے بارے میں سوچیں. تو یہ میاں بیوی کا معاملہ اس معاملے میں بہت اہم ہے کہ قیامت کے دن وہی اعلیٰ اچھا بندہ سمجھا جائے گا جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہوگا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد. تو دیکھے گا ایمان والوں کو اپنے رحم کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں اور نرمی کے معاملے میں کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہوتی ہے. اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تمام جسم درد بھی محسوس کرتا ہے اور رات کو بھی جاگتا ہے. ایک جسم ہوتا ہے. کبھی ایسے ہوا کہ پاؤں پہ چوٹ لگی ہے اور آنکھیں کہیں میری پرابلم نہیں ہے، پاؤں کی پرابلم ہے، میں سو رہی ہوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک عضو کی تکلیف پورے جسم کی تکلیف، ایک عضو کی راحت پورے جسم کی راحت. تو ایمان والوں کی یہی مثال، ایک کا غم سارے ایمان والوں کا غم، ایک کی خوشی سارے ایمان والوں کی خوشی. چنانچہ ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن اور مومن کی مثال دیوار کی طرح، اینٹ جیسے جڑتی ہے نا تو مضبوط دیوار بن جاتی ہے، ایسے ایمان والا ایمان والے کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ مضبوط دیوار بن جاتی ہے. ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملنے پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ چپ رہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ. جو اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ کی ملاقات پر یقین کرتا ہے اس کو چاہیے پڑوسی کا اکرام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر اللہ کے نبی نے فرمایا. کتنا ایمفیسس پلیس کیا جا رہا ہے. اندازہ کیجئے اس زبان سے جس سے ہمیں قرآن ملا، اللہ کے محبوب قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا،
تم جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک تم ایمان والے نہیں ہوگے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں تم محبت کرنے والے نہیں. تو مومن رف اینڈ ٹف نہیں ہوتا، مومن کے دل میں محبت کرنے والا دل ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے محبت اللہ کی رضا کی خاطر. بعض لوگ ہوتے ہیں ہر وقت آنکھیں دوسروں کے چہروں پر پڑتی ہیں، ان کے عیب ڈھونڈتی ہیں، یہ بھی برا، یہ بھی برا، یہ بھی برا، اس سے بھی نفرت، اس سے بھی نفرت. وہ کدھر سے ایمان ہو گیا ان کے پاس؟ دلوں میں نفرتیں جس کی ہوں تو ایمان تو رخصت ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں ابو ریلہ فرماتے ہیں کہ ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يحمه الا کفر به من خطیئاته، کہ مومن کو زندگی میں بیماری آتی ہے، رنج آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، ہر چیز کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا. صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ، کہ مومن کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے. خوشی پہنچتی ہے اور وہ خوشی پر شکر ادا کر دے تو اس پر اس کو اجر مل جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور یہ تکلیف پر صبر کر لے تو اس کو اجر مل جاتا ہے. خوشی میں بھی اجر اور تنگی میں بھی اجر. تو مومن کا معاملہ تو مزے، ہر طرف اجر ہی اجر. اور بعض لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیں گے. ثلاثۃ لہم اجران، 3 طرح کے بندوں کو ڈبل اجر ملے گا. ایک وہ بندہ جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے پہلے نبی پر ایمان لاتا تھا، پھر وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لایا تو ڈبل اجر ملا. والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالی، اور ایک غلام مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، مالک الملک کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس کو بھی ڈبل اجر. اور وہ جس کے پاس بیٹی تھی فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، اچھی تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، اس کا نکاح کر دیتا ہے، اس عمل پر بھی اللہ اس کو ایک اجر عطا فرمائے گے، ڈبل اجر. اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو ایمان کے مخالف ہوتی ہیں. ابھی تک تو وہ سنی نا جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. تو وہ باتیں بھی تو معلوم ہونی چاہیے نا جو ایمان کے منافی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا. وللعان، لعنت کرنے والا. وللفحاش، فوش کلامی کرنے والا. وللبذی، بےہودہ گوئی کرنے والا. اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور اپنے غصے کے ان اوقات کو یاد رکھیں جب بچوں پہ یا بیوی پہ غصہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیا کیا الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی گھروں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے کہ یہ بندہ تہجد پڑھنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، ذکر و سلوک کرنے والا ہے، عالم بن گیا ہے، جب یہ غصے میں آتا ہے تو جو مجھے ماں باپ کی ننگی گالیاں نکالتا ہے. اس وقت اس میں اور عام فاسق میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو سوچئے پھر ایمان کہاں گیا.
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन ताना देने वाला भी नहीं होता, लानत करने वाला भी नहीं होता, फोश कलामी करने वाला और बेहुदा गोई करने वाला नहीं होता। अबू हुरैरा फरमाते हैं ला यज़नी ज़ानी ही न यज़नी वह मोमिन। ज़ानी जब जिना कर रहा होता है ईमान अलग हो जाता है, चोरी करने वाला चोरी कर रहा होता है ईमान अलग हो जाता है। अनस लानो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उसे उसके मां बाप से, उसकी अपनी जान से और सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ये रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही। तुम में से कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। हम पसंद करते हैं हमसे कोई गलती हो तो लोग हमारे दरगुदर कर दें, हम अपने भाई को भी दरगुदर करें। लोग पर्दापोशी करें, हम भी पर्दापोशी करें। लोग हमारे साथ एहतराम से पेश आए, हम भी एहतराम से पेश आए। जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए पसंद करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो